بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، تمہارے لیے ہی آئی تھی یہاں، لیکن اب صلہ اور سبحان کو ایک کڑی نظر سے دیکھا۔ اب اگر رکی تو شاید کچھ برا ہو جائے گا۔ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے مجھے جو کہنا ہے کہہ لیں، مارنا ہے مار لیں، لیکن میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ سبحان ایک عزم سے آگے بڑھا۔ رابعہ بیگم نے رخ پھیر لیا۔ سبحان تڑپ کر رہ گیا۔ کہاں کبھی اس نے رابعہ آنٹی کو ایسے دیکھا۔ اس نے تو ہمیشہ انہیں پیار لٹاتے ہی دیکھا تھا۔ مانا کہ آپ خفا ہیں، لیکن اس سب میں قصوروار تو میں ہوں نا۔ تابی کا کیا قصور؟ اسے کیوں سزا دینا چاہ رہی ہیں؟ یہ تو مہمان ہے اس گھر میں، اب آپ کی بیٹی ہے، کیا اسے آپ اپنی دعاؤں سے رخصت نہیں کریں گی؟ سبحان کی بات پہ رابعہ بیگم نے ایک نظر تابی پہ ڈالی، جو دور کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ دل کو اس کے لیے کھینچ سی پڑی۔ وہ تابی کے لیے ہمیشہ اپنے دل میں ممتا کے جذبات رکھتی تھی اور خود کو خارتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تابی اس سے کہہ دو کہ یہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں رکیں تو یہ دونوں میرے سامنے نہ آئیں۔ سختی سے بنا انہیں دیکھے کہا۔ کچھ پل تو سبحان بول ہی نہ سکا، پھر خود کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا خالہ سغرا۔ سبحان نے پکارا تو فوراً وہ حاضر ہوئی۔ خالہ، آنی کا سامان شبیر سے کہہ کر روم میں پہنچ جائیں اور انہیں جو بھی چاہیے ہو آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ سغرا خالہ نے خوشی سے کہا۔ سحر کے ساتھ ہوئے واقعے کے بعد آج سبحان نے بات کی تھی، ورنہ اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ سبحان نے پلٹ کر دیکھا تو صلہ وہاں نہ تھی۔ سبحان فوراً سے اس کے پیچھے روم میں آیا۔ وہ باتھ روم میں تھی۔ سبحان اس کا ویٹ کرنے لگا۔ وہ باہر آئی تو اس کا منہ دھلا ہوا تھا، چہرے کا نشان بھی مدھم تھا، لیکن سبحان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی روئی روئی سوجی آنکھیں دیکھ کر صلہ آگے بڑھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ صلہ نے بنا دیکھے نظریں جھکائے آنسو چھپاتے کہا۔ سبحان نے اس کا یہ روپ نہ دیکھا گیا، فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بے تحاشا رونے لگی۔ وہ اسے پیار سے تھپکی دینے لگا۔ اسے صلہ کے لیے برا لگ رہا تھا۔ صلہ پلیز مت رو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ بے اختیار ادا کیے الفاظ صلہ کو حیران کر گئے۔ فوراً پیچھے ہوتے آنسو صاف کرتے اسے دیکھا اور منہ پھیر گئی۔ چاہو تو مجھے تھپڑ، لیکن پلیز مسٹر ایس کے پلیز یہ اپنا ڈرامہ بند کریں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس سب کی وجہ آپ ہیں۔ روتے ہوئے وہ جیسے پھٹ پڑی۔ اور ویسے بھی جتنی خطائیں کر چکی ہوں، اس کے لیے ایک تھپڑ پڑنا ضروری ہو گیا تھا۔ اب کے خود کلامی سے بولی۔ صلہ یہاں دیکھو میری طرف۔ سبحان غصہ کر کے مزید اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ صلہ ناراضگی سے بولی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ سبحان نے اس کے قریب جا کے اس کے روٹھے چہرے کو اپنی طرف موڑا، اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے گال پہ اپنے لب رکھ دیے، اور اس لمحے صلہ نے سانس روک لیا۔ گال پہ تھپڑ والی جگہ لب رکھے وہ صلہ کو اپنے ہزار میں جکڑے جا رہا تھا۔ خالہ آنی کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، اب بالکل نہیں رونا۔ پیار سے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما۔ لہجے میں اتنی چاہت تھی کہ صلہ ہونک بنی دیکھتی رہی۔ سبحان حیات خان مجھ سے معافی مانگ رہا ہے؟ صلہ حیران تھی۔ کیا ہوا؟ سبحان نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ نہیں، آپ بھی پلیز دور۔ صلہ جیسے کہہ رہی تھی ویسے ویسے وہ نزدیک ہو رہا تھا۔ صلہ کی زبان رک گئی۔ صلہ جب تم یہ الفاظ بولتی ہو مجھے اکساتی ہو کہ میں تمہارے قریب آؤں۔ گمبھیر لہجہ۔ صلہ نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ ہماری ڈیل ہوئی اور بہت جلد ہمارے راستے جدا بھی ہو جائیں گے۔ پھر سے یاد کرانا چاہا، ڈیل ختم بھی ہو سکتی ہے، معنی خزی سے کہتا وہ صلہ کو چونکا گیا۔ کا کیا مطلب؟ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ ڈیل کے بعد تمہیں مجھ سے آزادی مل جائے گی تو اپنے دل سے یہ غلط فہمی نکال دو۔ میں سبحان حیات خان ہوں، میں اپنی چیزیں کسی کو دینے کا عادی نہیں، بھلے وہ مجھے توڑنی کیوں نہ پڑ جائیں۔ اور تم تو بیوی ہو میری، تم سے درزبردار ہو جاؤں بھول کے بھی نہ سوچنا۔ سرد لہجے میں وارننگ دیتا وہ صلہ کو سلگا گیا۔ مسٹر ایس کے، میں کوئی چیز نہیں ہوں، جیتی جاگتی انسان ہوں اور جذبات رکھتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ کمزور سا احتجاج کرنا چاہا۔ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں، تمہاری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ صلہ دی گریٹ کھینچ کے اپنے ساتھ لگاتے وہ صلہ کو مزید غصہ دلا گیا۔ چھوڑے مجھے۔ خود کو اس کی گرفت سے چھڑاتی وہ ہلکان ہو رہی تھی اور وہ اس کا پھڑپڑانا انجوائے کر رہا تھا۔ جب ہاتھ چلانے لگی تو دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کمر کے ساتھ لگا کے مزید خود سے قریب کیا۔ چھوڑے مجھے۔ جنگلی غصے میں بے اختیار صلہ کے منہ سے ادا ہوا لفظ سبحان کو سخت غصہ دلا گیا۔ صلہ دی گریٹ، ابھی تک آپ نے میرا جنگلی پن دیکھا کہاں ہے؟
آئی ایم سوری، غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ روتے ہوئے اسلا نے فوراً معافی مانگی۔ یہی تو مسئلہ ہے، آپ بولتی پہلے ہیں، سوچتی بعد میں ہیں۔ اس کے قریب آتے وہ اسلا کا سانس خشک کر رہا تھا۔ پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ بے دردی سے روتی وہ سبحان کو ٹھٹکا گئی۔ اس کے پاس ہوتے دھیرے سے اسے گلے لگایا۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ آئندہ مجھ سے دور ہونے کی بات بھول کے بھی مت کرنا، ورنہ مجھے میرا قدم اقدام سے تمہارے یہ آنسو بھی نہیں روک پائیں گے۔ پیار اور سرگوشی میں کہتا وہ اسلا کے بالوں پہ ہونٹ رکھے اسے خود میں بھینچ گیا۔ اسلا اس کے پل پل بدلتے رویے کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ ساری زندگی اس کی قید میں نہیں رہے گی۔ بھائی، آپ بھی چلے جاتے ساتھ، آپ بھی ساتھ چلتے، مجھے اکیلا بھیج رہے ہیں جبکہ بھابھی آپ کا انتظار فرما رہی ہیں۔ عمر نے ایئرپورٹ پہ شہریار سے کہا، میں بھی آ جاؤں گا، ایک ڈیل ہے دبئی میں، وہاں سے سیدھا پاکستان ہی آؤں گا۔ اور ہاں، امی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ آئی نو، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے۔ اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ اللہ حافظ کہتا ایڈی سے گلے ملا۔ بڑی جلد آنا پاکستان، ویٹ کروں گا۔ ایڈی کے گلے لگتے وہ اداس سا کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ شہریار اور ایڈی نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ بھابھی پلیز، آپ بات کریں نا بھائی سے۔ تابی آج دوسرا دن تھا، پریشان تھی۔ انوشے کے پوچھنے اور زور دینے پہ اس نے یہ کہا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ عمر سے نکاح کی بات پھر چھپا گئی۔ تابی اب جب سے انویٹیشنز جا چکے ہیں، آج مہندی ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو، سبحان نہیں مانے گا، پتہ ہے نا۔ انوشے بھی پریشان ہو گئی تھی۔ بھابھی میں کیا کروں، عمر کا بھی کچھ پتہ نہیں، بے اختیاری زبان سے پھسلی۔ کیا مطلب؟ تابی سبحان کی آمد نے دونوں کو بری طرح سے چونکا دیا۔ میرے روم میں آؤ ابھی اسی وقت، غصے سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ تابی کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ جاؤ، سن آؤ بات، گھبراؤ نہیں۔ انوشے نے اسے حوصلہ دیا۔ تابی اٹھ کر سبحان کے روم میں گئی۔ صلا وہاں نہ تھی، وہ سحر کے پاس تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ بھابھی سے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ بھائی وہ، تابی نے اپنے اور عمر کے نکاح کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، بس اب ہمت اکٹھی کرنی تھی۔ بولو، کرجدار آواز میں کہا۔ بھائی وہ، میں اور عمر، بس۔ خبردار جو تمہاری زبان سے اس شخص کا نام بھی نکلا تو جان سے مار دوں گا۔ اتنے دھڑلے سے عمر کا نام لیتے اسے لحاظ نہ آیا۔ یہ بات سبحان کو بہت ناگوار گزری۔ بھائی ایک بار بات کوشش کی دوبارہ بولنے کی، تابی اس دن کے لیے بڑا کیا تھا، ہر خواہش پوری کی تھی، وہ شخص تمہیں اپنے بھائی سے زیادہ عزیز ہو گیا جو کل تمہیں چھوڑ کے کسی اور کا ہو رہا تھا۔ سبحان نے غصہ ضبط کرتے بہت تحمل سے کہا۔ بھائی، تابی کی آواز حلق میں دب رہی تھی۔ سبحان نے اسے گلے سے لگایا۔ فیصلہ ہو گیا ہے تابی، اور اب فیصلہ نہیں بدلے گا۔ آج مہندی ہے اور کل نکاح، اسی لیے اپنے دل و دماغ سے اس انسان کو نکال دو، اسی میں بہتری ہے۔ اور شاباش، جاؤ، اچھے بچوں کی طرح تیار ہو جاؤ، مجھے بالکل گڑیا دکھنی چاہیے۔ آنکھیں سبحان کی بھی نم ہوئیں۔ تابی اپنے آنسو صاف کرتی اپنے روم کی جانب بڑھی۔ فیصلہ ہو گیا تھا، وہ نکاح پہ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ بھائی کی عزت جان سے بھی عزیز تھی۔ ہاں، فیصلہ ہو گیا تھا۔ عمر نے اسے بیچ منجھ دھار میں چھوڑ دیا تھا، جہاں نہ آگے کا کوئی راستہ تھا نہ پیچھے پلٹنے کا، سوائے موت کے۔ آسا تھے مگر سادہ دل ایسے بھی نہیں تھے۔ کہاں جائیں گے، دھوکہ کھو جائے گا راستہ، پڑ جائے گا مرنا، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ مجھے یہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، سنا تم نے؟ کچھ بھی کرو مجھے اسے لا کر دو۔ نشے میں چور اسے بس صلا کا سراپا ہی ہر جگہ نظر آ رہا تھا اور وہ جنونی ہو رہا تھا۔ سر، آپ کا حکم، سر آنکھوں پہ، بہت جلد وہ آپ کے پاس ہوگی۔ رفیق نے فوراً اپنے باس کو کہا۔ جلد مطلب جلدی، جاؤ۔ غلیظ مواد کو منہ سے لگاتے وہ بس صلا میں ہی کھویا ہوا تھا۔ نہیں، ہر بار ہر جگہ تم آگے نہیں ہو سکتے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجئے۔ وہ صرف میری ہے، صرف کے خالد کنگ کی۔ مہندی کی گہما گہمی سے وہ جلد ہی فارغ ہو گئے تھے۔ سب کچھ اچھے سے ہو گیا تھا۔ صلا اس سب میں شامل نہ ہوئی، اور یہ بھی رابعہ بیگم نے ہی کہا تھا، لیکن سبحان نے اب آگے کی پلاننگ کر رکھی تھی۔ وہ بارات والے دن صلا کو سب سے اپنی مسز کے روپ میں انٹروڈیوس کروانے والا تھا۔ وہ سحر کے روم میں ہی رہی سارا دن، اپنے ہاتھوں کی مہندی میں کھوئی۔ وہ بس عمر کو یاد کر رہی تھی۔ عمر، کہاں ہو تم؟ پلیز آ جاؤ، ورنہ مر جائے گی تمہاری تابی۔ نہیں ہو سکتی میں کسی اور کی، تابی صرف اپنے عمر کی ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔
مر جاؤں گی لیکن یہ گناہ نہیں کروں گی، وہ فیصلہ لے چکی تھی۔ اٹھی اور دراز میں سے فائزن کی بوتل نکالی۔ اسی لمحے رابعہ بیگم اندر داخل ہوئیں تو اسے وہ بوتل واپس رکھنی پڑی۔ تابی میری بچی، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ بیٹا میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے اور تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ رابعہ بیگم اسے پیار کرتی بولی تو وہ آنسو ضبط کرتی ان کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند کے لیٹ گئی۔ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں نا؟ بہت زیادہ۔ سمیرہ کی طرح تم مجھے بہت عزیز ہو، تابی، یا شاید اس سے بھی زیادہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتی۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آپ دعا کریں نا اللہ میری مشکلیں آسان کر دے۔ ٹرانس کی کیفیت میں وہ بولی تو رابعہ بیگم ٹھٹکی۔ بیٹا پریشان نہ ہو، میں اس فن سے ملی ہوں، وہ بہت ہی اچھا اور نیک لڑکا ہے، سلجھا ہوا، بہت خیال رکھے گا، وہ تمہارا۔ دل پہ پتھر رکھ کے اسے تسلی دی۔ اب کی بار تابی چپ رہی جبکہ دل زور زور سے صرف ایک ہی نام پہ دھڑک رہا تھا، اسے عمر چاہیے تھا۔ شاور لے کے وہ نکلا تو موبائل آن تھا۔ اس وقت وہ اپنے اپارٹمنٹ میں تھا۔ وہ کل ہی پہنچ گیا تھا لیکن تھکن سے چور، صرف سونے پہ ہی دھیان دیا تھا اور اب وہ لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا اور جانے سے پہلے وہ تابی سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کل ہی پہنچ گیا تھا لیکن تھکن سے چور، صرف سونے پہ ہی دھیان دیا اور اب وہ لاہور جانے کا ارادہ رکھتا تھا اور جانے سے پہلے وہ تابی سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اسے اپنے دل کی بھی بات بتانا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کے حیا کے رنگ سوچ کے ہی وہ مسکرایا تھا لیکن اس نے پہلے انوشے کو فون ملایا۔ جب سے وہ پاکستان سے باہر گیا تھا بالکل رابطہ ختم کر دیا تھا۔ آج آن کرتے سب سے پہلے بھابھی سے ہی بات کرنے لگا تھا اور انہیں سمیرہ کی طرف سے سب کچھ سیٹ ہونے کی بھی خوشخبری دینے والا تھا۔ اس بات سے انجان کے ایک بہت بری خبر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ صلاح سحر کے روم میں داخل ہوئی تو وہاں سبحان کو دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ اس دن کے بعد آج دیکھ رہی تھی۔ وہ سحر کے پاس اسی کے روم میں ہی سارا وقت بتانے لگی تھی۔ سبحان بھی شادی کی تیاریوں میں کافی مصروف تھا، اس لیے بھی زیادہ توجہ نہ دی، لیکن آج بارات والے دن وہ صلاح اور سحر کو سب سے ملوانا چاہتا تھا۔ سسٹر، آپ سحر کو لے جائیں اور تیار کر دیں، میری گڑیا کو بالکل باربی ڈول لگنا چاہیے، سبحان نے صلاح کو دیکھتے نرس سے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے سحر کو لیکن ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ اب یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے؟ منہ میں بڑبڑائی۔ خود سے باتیں کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ اٹھ کر صلاح کے پاس آیا، سادہ سے کپڑوں میں ہی بنا کسی بناؤ سنگھار کے وہ سبحان کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو مہمانوں کے پاس ہونا چاہیے، آج آپ کی بہن کی بارات ہے۔ صلاح نے اس کی بات کو اگنور کرتے اپنی بات کی۔ سوچا اپنی مسز کے ساتھ آج سب مہمانوں کو ریسیو کروں۔ پراسرار انداز پہ صلاح کا دل دھڑکا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، یہ ڈریس چینج کر لو، تیار ہو کے باہر آؤ، آج سارے مطلب سمجھا دوں گا، معنی خیزی سے کہتا وہ صلاح کے ہاتھ پیر ٹھنڈے کر گیا۔ آپ کی خالہ آنی سے پھر سے تھپڑ پڑوانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ وہ بھی سب مہمانوں کے سامنے؟ صلاح نے طنز کیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آج سارے حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہے، اب باقی باتیں بعد میں، تیار ہو کے نیچے آؤ، حکم دیتا وہ مڑا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی اور نہ ہی تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی نا؟ تو ٹھیک ہے، میں خود تمہیں چینج کروا دیتا ہوں اور یقین جانو مجھے بہت اچھا لگے گا، کہتے ساتھ وہ صلاح کی جانب بڑھا۔ نہیں، میں ہو جاتی ہوں خود سے تیار۔ صلاح نے فوراً ہار مانی۔ گڈ، بیوٹیشن آئے گی، کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہیے، اوکے؟ آئی ایم ویٹنگ، کہتے ہوئے گھڑی دیکھتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ اب یہ شخص کیا نیا ڈرامہ کرنے والا ہے؟ صلاح نے لمبا سانس خارج کیا۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ تابی نے اپنی کسی دوست کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ جب وہ خوش ہی نہیں تھی تو خوشی کس کے ساتھ بانٹتی؟ دلہن کے لباس میں اس کا سراپا دل میں اترنے کی حد تک پرکشش لگ رہا تھا۔ عمر میں یہ سب تمہارے لیے، لیکن آج میری ڈولی اٹھانے والے میرا جنازہ اٹھائیں گے۔ آئی ایم سوری بھائی، میں نہیں کر سکتی یہ گناہ، اور اب کچھ بھی کہنے سننے کا وقت نہیں رہا، ورنہ اور نہ ہی آپ نے میرا یقین کرنا ہے۔ بنا کسی ثبوت کے نکاح کو کیسے ثابت کروں؟ اب بس ایک ہی راستہ بچا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دینا۔ بارات آ گئی۔ 5-6 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں اور تابی کو گھیر لیا۔ تیار ہو کے خود کو آئینے میں ایک نظر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنا آپ بہت الگ اور پیارا لگا۔
ہرما ہرما چلتی وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی. سب کی نظریں اس پری پیکر پہ اٹھی. سبحان بھی دیکھتا رہ گیا. وہ کنفیوز سی ہوئی. سبحان نے آگے بڑھ کر اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا. کچھ جھجک اور کچھ شرماتے اس نے سبحان کے مضبوط ہاتھ تھام لیا. سبحان نے اس کا ہاتھ لرزتا محسوس کیا تو زیر لب مسکرایا. سب سے باری باری اصلاح کو تعارف کروایا. اسے اپنے ساتھ لیے ہر طرف مہمانوں کو ویلکم کر رہا تھا. ایک خوبصورت سی اسمائل نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا. دونوں کی جوڑی کی سب تعریف کر رہے تھے. اتنے میں انوشے بھابھی اور لڑکیاں مل کے گھونگھٹ نکالے تابی کو نیچے لے کر آئیں. بے اختیار سبحان کا دل بھر آیا اور بہن کے پاس چلا گیا. صلا کا رکا ہوا سانس بحال ہوا. موبائل کال پہ انوشے چونکی. عمر کی کال دیکھ وہ فوراً اٹینڈ کرتی سائڈ پہ ہو گئی. السلام علیکم بھابھی، کیا حال ہے؟ عمر کی چہکتی آواز کان سے ٹکرائی. عمر کیا ہے یہ سب؟ جب سے گئے ہو کوئی خیر خبر نہیں. فون تک بند کر دیا تھا تم نے. نہ شہریار نے کوئی رابطہ کیا نہ تم نے. کیا یہ طریقہ ہے؟ انوشے غصے میں بولی. بھابھی پلیز بریک. سوچا اب خوشخبری کے ساتھ ہی فون کروں گا اس لیے رابطہ نہیں رکھا. اچھا سمیرہ سب ٹھیک ہے نا؟ اب ڈرتے ہوئے پوچھا گیا. جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے اب. صد شکر. انوشے نے سکھ کا سانس لیا. اور وہ تمہارے بھائی صاحب ساتھ ہی؟ شہریار کا پوچھا. جی وہ بھی پہنچ جائیں گے 1-2 دن تک. پتہ ہے بہت مس کر رہی ہیں آپ. بھابھی یہ شور کیسا ہے؟ پیچھے شور کی آواز سے وہ چونکا. کسی فنکشن پہ ہیں کیا آپ؟ ہاں اسلام آباد میں ہی ہیں. انوشے نے شور کی وجہ سے مزید سائڈ پہ ہوتے کہا. آپ یہاں اسلام آباد میں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. عمر کو خوشی ہوئی. عمر ہم اس وقت سبحان کے گھر میں ہیں. آج تابی کی شادی ہے. عمر کو اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا تھا. ویٹ اے سیکنڈ، کیا کہا آپ نے؟ کس کی شادی؟ دوبارہ دھڑکتے دل سے تصدیق چاہی تھی. عمر ابھی کچھ ہی دیر میں نکاح ہونے والا ہے تابی کا. دھیرے سے مایوسی سے کہا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر چلایا. انوشے ٹھٹکی تھی. کیا مطلب؟ اس کا شک یقین میں بدل رہا تھا. عمر اور تابی کے بیچ کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی. بھابھی وہ نکاح کیسے کر سکتی ہے؟ عمر کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا. کیوں نہیں کر سکتی؟ عمر نے غصے سے فون بند کر دیا. ہاؤ ڈیئر یو تابی، ہاؤ ڈیئر یو. میرا مان تھا، میرا یقین تھی تم. کیوں توڑا میرا یقین؟ وہ رو دیا. ٹھیک ہے، بہت شوق ہے نا تمہیں کسی اور سے نکاح کرنے کا تو میں تمہارا یہ شوق پورا کر دیتا ہوں. لاکر سے نکاح نامہ نکالا اور باہر نکالا. گاڑی اسٹارٹ کی اور خان ولا کے روڈ پہ ڈال دی. سب غلطیاں کوتاہیاں معاف. تابی اس کی معافی نہیں ملے گی تمہیں، ہرگز نہیں. نفرت، غصہ، دکھ، کیا کچھ نہیں تھا اس وقت اس کے دل و دماغ میں. اور آندھی طوفان کی طرح آج وہ سب بہا کے لے جانے والا تھا ساتھ میں. تعبیر حیات خان، ولد حیات خان. کیا آپ کو اسفندیار خان ولد آفاق احمد سے 20 لاکھ حق مہر کا نکاح قبول ہے؟ پورے ہال میں ایک خاموشی تھی. سب گھونگھٹ نکالے تابی کو دیکھ رہے تھے اور وہ گھونگھٹ کے اندر روئی جا رہی تھی. پوائزن کی بوتل اس کے ہاتھ میں تھی. مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا. وہ پھر بھی نہ بولی. ایک بار پھر بولنے لگے تھے کہ